لوگوں نے بڑی باتیں بنائی ہیں. شامت تو آتی نا عاملہ خاتون کی، جی چاند گرہن لگ گیا یا سورج گرہن لگ گیا، اس نے کچھ کاٹنا نہیں، اس نے کچھ کرنا نہیں ایسا کام، بچے کا کان کٹ جائے گا، ہونٹ کٹ جائیں گے، لیٹنا نہیں، بس چلتے رہنا ہے ورنہ بچوں کے منہ پہ داغ پڑ جائیں گے، شوہر کوئی کپڑا نہ کاٹے، بچے کو کٹ لگ جائے گا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں ہماری اپنی بنی بنائی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے تھے. لوگوں نے اس کو دیکھ کر یعنی چاند کی طرف منسوب کر لیا کہ اس وجہ سے اس کو چاند گرہن ہوا ہے کہ ابراہیم کی وفات ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا کسی کی موت سے کوئی تعلق نہیں ہے. چاہے کوئی کسی ملک کا بادشاہ فوت ہو جائے یا ملک کا سربراہ اگر فوت ہو جائے تو چاند گرہن یا سورج گرہن لگ گیا یہ بات جھوٹی ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دور کے اندر بھی سورج کو گرہن لگ گیا، چاند کو گرہن لگا تو آپ نے لوگوں کو جماعت کرائی اور دوسری رکعت کے آخری سجدے میں آپ روتے اور ہانپتے رہے. لم تعدنی ھذا لم تعدنی ھذا ونستغفر، اللہ تو نے اس کا مجھ سے وعدہ نہیں کیا جبکہ میں ان کے درمیان موجود ہوں. اللہ ہم تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں، اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو سورج صاف ہو چکا تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور لوگوں سے خطاب فرمایا کہ بے شک جب یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ دو نشانیاں تمہیں نظر آئیں تو تم کیا کرو، اللہ کے ذکر کی طرف لپکو. تم ہاتھ میں نہ پڑھو، اس کا حکم دیا تھا. پھر نفلی نماز ہے، اگر کسی وجہ سے انسان نہ پڑھ سکے تو کوئی بات نہیں، اس کے لیے اذان نہیں ہوتی لیکن اعلان ہوتا ہے. اِنَّ صَلَاةَ جَامِعٌ، اگر حرم میں ہو تب بھی نماز کا اعلان ہوتا ہے. چاند گرہن کا ظاہری سبب نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، لمبی نماز پڑھاتے. اس طرح عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورج بے نور ہو گیا، آپ مسجد میں تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھایا. تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے استفتاح پڑھیں، پھر تعوذ اور پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں، لمبی قرات کریں، لمبا رکوع کریں، پھر رکوع سے سر اٹھا کر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد پڑھیں، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں. سجدے میں ابھی نہیں جانا، پھر سورۃ فاتحہ کے ساتھ کسی سورت کو ملا کر لمبی قرات کریں. پہلی رکعت سے یہ رکعت تھوڑی کم درجے کی لمبی ہوگی. پھر دوسری مرتبہ لمبا رکوع کریں، پہلے رکوع سے کم قدرے لمبا ہوگا. پھر رکوع سے سر اٹھائیں، کافی دیر کھڑے رہیں، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد پڑھیں، پھر دو لمبے لمبے سجدے کریں. پھر اسی طرح دو سجدوں کے درمیان بیٹھ کر رب اغفر لی پڑھیں. پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت بھی ادا کریں. ہر رکعت میں 2 رکوع اور 2 سجدے ہیں، 2 رکعتیں بن جاتی ہیں. دوسری رکعت کا عمل پہلی رکعت سے کم درجے ہوگا. پھر اس کے بعد تشہد میں بیٹھیں اور سلام پھیریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں قرات فرمائی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیام پرمشقت قیام کیا کرتے تھے، یعنی بہت دیر تک آپ کھڑے رہتے. آپ کا قیام تقریباً سورۃ البقرہ کی قرات کی طرح لمبا ہوتا، طویل ہوتا. سنن ابی داؤد میں آتا ہے کہ جب تم یہ کیفیت دیکھو تو دعا کیا کرو، تکبیر کہو، ذکر و اذکار کرو، صدقہ کرو. اسماء کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف کے موقع پر غلام آزاد کرنے کا حکم دیتے. نماز کسوف جو ہے وہ دن میں پڑھی جائے گی اور چاند گرہن کی نماز خسوف رات میں ہوگی.